بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو علم اور ہدایت نازل فرمایا ہے، اس کی مثال اس طریقے سے سمجھو کہ جس طرح موسلا دھار بارش ہوئی، زمین کا جو حصہ کھیتی کے لائق تھا اس نے پانی کو جذب کر لیا، اس میں خوب گھاس اور سبزہ ہوا، اور زمین کے ایک حصے نے پانی کو روک کر جمع کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلوقات کو، خلقت کو، تمام خلائق کو فائدہ پہنچایا۔ لوگوں نے وہ پانی خود بھی پیا، اوروں کو بھی پلایا، اور اسے کھیتی باڑی بھی کی۔ زمین کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو بالکل بنجر تھا، جس پر نہ پانی ٹھہرا، نہ سبزہ پیدا ہوا، اور نہ ہی خود فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے چچا شیخ الاسلام ابو المجید عبد القاہر سے یہ حدیث بیان کی، جو انہوں نے اپنے چچا سے 560 ہجری میں انہیں لکھوائی، اور اپنے اساتذہ کرام کی اسناد سے اور امام بخاری کے واسطے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہونے وحی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور اس سے کہا ہے، میری قوم والو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک لشکر کو ادھر آتے ہوئے، چنانچہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، بھاگ چلو اور جلدی نکل چلو۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور شام ہوتے ہی وہاں سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ لشکر کی 5 سے دور نکل گئے۔ باقی لوگ جو اس کی بات نہ مان کر وہیں ٹھہرے رہے، صبح ہوتے ہی لشکر ان تک پہنچ گیا اور ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری بات کو مان لیا اور اس پر عمل کیا، وہ لشکر سے محفوظ رہے، یعنی عذاب آخرت سے محفوظ رہے۔ اور جنہوں نے میری بات نہ مانی، مجھے جھٹلایا اور میرے کہے پر عمل نہ کیا، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو لشکر کے انتظار میں ٹھہرے رہے اور صبح لشکر نے آ کر ان پہ چڑھائی کر دی، ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس لیے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں۔ محفوظ رہیں گے دنیا اور آخرت کے عذاب سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پاک صاف اور پاک باز لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تعلیم فرمایا ہے اسے قبول کر سکیں۔ چنانچہ صفائی اور پاکیزگی کا فرق فائدے اور نفع کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کی وضاحت بھی اسی طرح ہے کہ بعض قلوب اس زمین کی طرح ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کے لائق اور بہتر ہیں، جس میں سبزہ اور گھاس اور خوب پیدا ہوتا ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، جانوروں کو بھی، چرند و پرند کو بھی، سب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کیا، فائدہ اٹھایا، اسے ہدایت نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طفیل اس کے علم سے انہیں فائدہ پہنچایا اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی، وہ لوگ فائدہ۔ یہ ساری باتیں، ساری احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ عملیات اور وظائف کی دنیا میں صرف تسبیح کے چبنے کا نام نہیں ہے، زبان حرکت میں ہو، ہاتھ کے دانے چلتے رہیں اور دل و دماغ کو خبر نہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کے لیے صفائی، پاکیزگی، طہارت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، کوئی یوٹیوب سے، کوئی کسی کتاب سے، کوئی عمل، کوئی وظیفہ دیکھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ وضو کا خیال، نہ غسل کا، نہ لباس کا، نہ وقت کا، نہ جگہ کا، اور پھر پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور پھر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب جھوٹے ہیں، سب فراڈ ہے، پیسے کمانے کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ مسلم حقیقت ہے، لیکن کبھی اپنے گریباں کی طرف بھی جان کر دیکھا کہ دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، شرعیت کیا کہتی ہے، طریقت کیا کہتی ہے؟ وظیفہ پڑھیں گے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اونگ رہے ہوں گے، تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اور اونگتے اونگتے جب کسی کی آہٹ آواز آئے ایک دم چست و چلاک بن کر بالکل ایکٹیو ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو نفس کا دھوکہ ہے نا، یہ شیطان کے دھوکے سے بہت بڑا ہے۔ شیطان سے بچنا ممکن ہے، لیکن نفس کے دھوکے سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے ان اقل و ادوم، ایسا عمل جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اتنے ذوق کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ ہو کہ جس طرح پہلے دن شروع کیا تھا یہی ذوق اور شوق بڑھتا جائے، کم نہ ہو، اور کبھی یہ خیال نہ آنے پائے وظیفہ پڑھا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، ساری مصیبتوں نے، مشکلوں نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی ہے۔ ان باتوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے نا تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عبادات، یہ ریاضات، یہ ساری کے ساری منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ لے بڑا ناز ہے تو میں اپنے وظیفے پر، بڑی اکڑ ہے، لے اور سنبھال، کوئی اور در جا کے دیکھ۔ تو اللہ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جس کو جا کر کھٹکھٹایا جائے، وہاں سے آواز آئے میرے بندے مانگ میں تمہیں دیتا ہوں، بخشش طلب کر میں تمہیں بخش دوں، رزق طلب کر میں تمہیں رزق سے مالا مال کر دوں۔ اس طرف نہیں سوچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی، وہ طہارت، وہ تقوی، وہ ورع، وہ ڈر اور وہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، جس کی وجہ سے سارے مسائل حل ہو جائے۔ اپنے وظائف پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے، صفائی، پاکیزگی، طہارت کا خیال رکھے بغیر بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔